ایک زمانے میں خوشحال سید گھرانہ تھا۔ گھر کا سربراہ نہایت نیک، دیندار اور سخی انسان تھا، مگر موت جب بلاوا دیتی ہے تو کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور ننھی بچیوں کو چھوڑ کر دار فانی سے کوچ کر گیا۔ باپ کے سایہ رحمت کے اٹھنے کے بعد وہ معصوم بچیاں اور ان کی ماں بے سہارا رہ گئیں۔ دن گزرے، فاقے بڑھے، اور حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ گھر کا ساز و سامان بک گیا۔ آخر کار وہ اپنا پرانا گھر چھوڑ کر شہر کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ شہر پہنچ کر انہیں کوئی جائے پناہ نہ ملی تو ایک ویران مسجد میں ٹھہر گئیں۔ رات کے سناٹے میں وہی مسجد ان کی پناہ گاہ اور آنسوؤں کی گواہ بن گئی۔ اگلے دن وہ عورت ہمت جمع کر کے شہر کے ایک امیر مسلمان کے در پر جا پہنچی۔ اس نے اپنی غربت، بھوک اور بے بسی کی داستان سنائی، مگر اس امیر شخص نے غرور سے کہا، اگر تو واقعی سید گھرانے سے ہے تو اپنا سیدہ ہونے کا ثبوت پیش کر، کوئی گواہ لاؤ۔ یہ سن کر وہ مظلوم عورت خاموش رہ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل ٹوٹ گیا اور وہ اپنے رب کے حوالے ہو کر وہاں سے چلی آئی۔ کچھ دیر بعد وہ بچیوں سمیت ایک مجوسی یعنی آتش پرست کے دروازے پر پہنچی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس غیر مسلم نے ان کی عزت اور محبت سے خاطر تواضع کی، ان کے کھانے پینے اور آرام کا پورا بندوبست کر دیا۔ اسی رات وہی امیر مسلمان ایک خواب دیکھتا ہے۔ قیامت برپا ہے۔ میدان حشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حمد کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ایک طرف جنت کا ایک شاندار محل دکھائی دیتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مسلمان کے لیے ہے۔ وہ خوش ہو کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اگر مسلمان ہو تو اس کا گواہ پیش کرو۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ گواہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے تمہارے در پر آ کر اپنی سید ہونے کی گواہی چاہی تھی، کیا تم نے بھی اس سے گواہ نہیں مانگا تھا؟ یہ کہتے ہی خواب سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینہ پسینہ ہو گیا، فوراً مجوسی کے گھر دوڑا کہ کسی طرح وہ سید زادیاں اپنے گھر لے آئے، مگر مجوسی نے انکار کر دیا، کہنے لگا، ان کے آنے سے میرے گھر میں برکتیں اور سکون آ گیا ہے، میں انہیں نہیں جانے دوں گا۔ امیر نے دولت کا لالچ دیا، کہا، میں تمہیں 1000 دینار دیتا ہوں، بس انہیں میرے گھر بھیج دو۔ مجوسی مسکرا کر بولا، تمہیں تمہارا خواب یاد ہے؟ وہ جنت کا محل تمہارے لیے نہیں تھا، بلکہ میرے لیے تھا۔ ہم رات ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب ہم ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سید زادیاں تیرے گھر میں ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت کا محل تیرے اور تیرے اہل خانہ کے لیے ہے۔ یہ سن کر وہ امیر شخص پشیمانی اور ندامت سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والوں کی بے ادبی کرنا معمولی بات نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی خدمت دنیا و آخرت کی بھلائیاں لے آتی ہے، چاہے خدمت کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم، اور جو دوسروں کی عزت نہ پہچانے وہ اپنی عزت بھی کھو دیتا ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اللہ حافظ۔